ایسی حدیث قدسی کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے کی شناخت کرواتی ہے اور ہمیں یہ راز سکھاتی ہے کہ قرب الہی صرف عبادت نہیں، عبودیت کے تسلسل، نوافل کے ذوق اور دل کی کامل وابستگی کا نام ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں رب ذوالجلال اپنے محبوب بندے کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی مقام کی تصویر ہے جو فرض عبادات کے بعد نوافل سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے افکار، احساسات، حرکات و سکنات سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الہی کے رنگ میں ڈل جاتی۔ تو ہم دیکھیں گے اس حدیث کا تعلق نہ صرف روحانیت سے ہے بلکہ یہ زندگی کا ایک انقلابی نظریہ پیش کرتی ہے جہاں بندہ نفس کی غلامی سے نکل کر رب کی نیابت میں داخل ہوتا ہے۔ تو آئیں دل کو حاضر کریں، ذہن کو متوجہ کریں اور اس حدیث سے ولایت سے اپنی روح کو جلا بخشنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی قال من آدى لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، قال من آدى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، پھر نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يسمع به كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں پھر انسان سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمانے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ ساتھ فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر پھر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یہ جو ہے حدیث کا ترجمہ تھا۔ تو یعنی یہ کتنی اہم حدیث ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یعنی بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ولی میننگ مطلب یعنی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ تو کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے ہیں جو میرے ولی ہیں نا، جو میرے دوست ہیں، ان پر کسی قسم کا نہ تو کوئی غم ہے اور نہ ہی جو ہے ان کو کسی قسم کا کوئی رنج ہے، نہ ہی کوئی غم ہے، نہ ہی کسی بات کا ان کو اندیشہ ہے، بلکہ وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ولی، اپنے دوستوں کی جو ہے صفات بیان کی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اس حدیث کے روح سے دیکھا جائے تو اس میں جو معلوم ہوا کہ ہر مومن اور متقی جو بندہ ہے نا وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی متقی اور پرہیزگار ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، یعنی نماز صوم و صلات کے پابند بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، اس کو بندہ کہے نا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں تو وہ کہتا ہے نا میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی متقی ہے، جو بھی پرہیزگار ہے اور صوم و صلات کا پابند ہے، مومن جو ہے نا وہ مومن
واللہ ولی المومنین، یعنی مومن جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو جو بھی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو میرے ولی ہیں پھر ان پر کسی قسم کا نہ کوئی رنج ہوگا نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ اور ساتھ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ چونکہ لوگ ایمان اور تقوی میں مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا درجات ولایت میں بھی ان میں تفاوت ہوگا، یعنی درجے کے تقوی کے لحاظ سے کسی کا جو ہے درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایمان کے ہی لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو ایک پوائنٹ یہ نکل رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اولیاء کی بڑی عزت ہے، ان کا بڑا احترام ہے، ان کی بڑی شان ہے، اسی لیے ان سے دشمنی رکھنے والوں سے اللہ نے اعلان جنگ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندوں سے پھر جو متقی، اور اللہ فرما رہے ہیں جو میرے بندوں سے جو ہیں دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی اتنا بڑا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے خلاف کر رہے ہیں جو اللہ کے ولی سے جو ہے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان جنگ پتہ ہے کن کے خلاف کی ہے؟ اگر دیکھا جائے، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف فرمایا جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ جنگ کر رہے ہیں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ تو اعلان جنگ کرنا کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ گناہ اور جرم ہے۔ تو جو شخص اللہ کے ولی کو جو ہے اذیت پہنچاتا ہے، اللہ کے دوست کو اذیت پہنچاتا ہے، کسی اللہ والے کو جو ہے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے یا اس کی انسلٹ کرتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو پھر جس کے خلاف اعلان جنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے تو کہیں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو فلاح مل سکتی نہیں، کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ اس کو عزت مل سکتی نہیں مل سکتی، کیونکہ عزت دینا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کا اللہ جس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے تو وہ کیسے عزت پا سکتا ہے؟ وہ تو دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث میں ولایت حاصل کرنے کے اسباب بتائے گئے ہیں کہ کون سے طریقے اختیار کر کے، کون سے کام کر کے انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے، انسان اللہ کا دوست بن سکتا ہے، انسان اللہ سے محبت کرنے والا بن سکتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ وہ کون سے طریقے ہیں؟ تو یہ سب سے جو اہم طریقہ بتایا گیا ہے فرائض کی ادائیگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فرائض کی ادائیگی کر کے جو ہے وہ بندے جو ہیں وہ میرے ولی بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، جو میں نے اس پر چیزیں فرض کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو میں نے فرض کی ہیں نا ان کی ادائیگی کر کے جو ہے وہ میرے قریب تر قریب قریبی بن جاتے ہیں، یعنی میرے ولی بن جاتے ہیں، میرے دوست بن جاتے ہیں۔ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بندوں کی صفات بیان کی ہیں جو تمام واجبی حقوق جس میں داخل ہیں، یہ سارے حقوق وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ان تمام فرائض کی ادائیگی بلا کسی کمی کے اللہ کے اولیاء کی ایک صفت ہے۔ جو بھی ان صفات کا حامل انسان ہے، جس کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر جیسے بندوں کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ پائی ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے۔ عوام اپنی جہالت کی بنا پر بہت سے ایسے لوگوں کو بھی ولی سمجھ لیتی ہے جو شریعت سے بے پرواہ اور سوم و صلاح سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ولی ہونا تو کجا ایک عاقل مسلمان ہونا بھی بعید ہے، یعنی ایسے لوگوں کو ولی سمجھ لینا جن کو نہ نماز آتی ہے، نہ روزہ کا پتہ ہے، نہ صدقہ و خیرات کا پتہ ہے، نہ ان کو ڈھنگ سے ہے لباس پہننے کا پتہ ہے، صرف ان کو سگریٹ نوشی جو ہے، بنگ، فہیم، چرس، یہ سارے وہ کرنے کو ماہر ہیں۔ وہ گلے میں اور وہ اپنی ٹانگوں میں جو ہے انہوں نے وہ ٹل وغیرہ باندھے ہوتے ہیں، تسبیحاں ڈالی ہوتی ہیں اور ساتھ ہاتھ میں وہ کچھ کول پکڑا ہوتا ہے، مانگتے پھرتے ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان سے اگر ان کو نہ دیا تو یہ بد دعا کر دیں گے ہمارے لیے، اس طرح یہ ذہن۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا تو میں کہہ رہا ہوں کہ دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں آپ کہہ سکتے، جن کو نہ پاکی پلیدی کا پتہ ہے، جن کو نہ لباس کا
خیال ہے، نہ جو ہے اپنے رہن سہنے کا، نہ غسل کا طریقے کا پتہ ہے، ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن آپ ان کے پاس سے گزریں آپ کو جو ہے اسمیل آئے گی، بدبو آئے گی۔ ایسے لوگوں کو لوگ اللہ کے ولی مانتے ہیں، ان کے آگے جا کے سجدے کرتے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیازیں اپنی رکھتی ہیں، اور ان کے سامنے اپنی جو ہے حاجات وغیرہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو مشکل کشا نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، ایسے درجات دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھنا بھی بڑی دور کی بات ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے ولی۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ شریعت کی پابندی اللہ والے کی سب سے اہم نشانی ہوتی ہے۔ جو بندہ شریعت کا پابند ہے نا، وہ جو ہے اس کی سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوگا، جو بھی اللہ کا ولی ہوگا۔ شریعت جو ہے دیکھا جائے گا، جو اللہ کا ولی ہے، کیا اس کے اندر وہ اصول و ضوابط پائے جا رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو ہماری شریعت نے ایک مسلمان پر لاگو کی ہیں؟ اگر وہ نہیں پائے جا رہے تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد ولایت کا اہم ایک اور سبب جو ہے وہ نوافل ہے، یعنی فرض کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے انسان سے محبت کرتا ہے، جس سے انسان کو اپنا ولی اور محبوب بنا لیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان فرض کے بعد نوافل کا پابند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرض کے بعد، جس سے میں جو ہے فرض کی ادائیگی کے بعد ولایت کا جو سب سے زیادہ جو ہے اہم سبب ہے نا، وہ نوافل ہے۔ نوافل کے ذریعے سے پھر میں انسان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب اسے میری قربت مل جائے، میری محبت مل جائے، تو وہ کس قدر جو ہے وہ انسان عظمت کے لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ تو جس قسم کی عبادت فرض ہے، اسی جنس کے نوافل بھی شریعت میں پائے جاتے ہیں، یعنی اگر فرض روزہ ہے تو نفلی روزہ بھی پایا جاتا ہے۔ انسان رمضان کے مہینے میں فرضی روزے رکھتا ہے، عام دنوں میں جو ہے وہ سوموار کا، جمعرات کا، ہر مہینے کے 3 جو ہیں ایام بیض کے روزے رکھتا ہے، تو وہ نوافل کے طور پہ مانے جائیں گے، یعنی وہ نفلی بھی عبادت کرتا ہے اور فرضی بھی عبادت کرتا ہے۔ یہ جو ہے ایک ولی کے اندر علامات پائی جاتی ہیں، خصوصیت پائی جاتی ہیں، جس سے انسان سے اللہ پھر محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے فرض نماز ہے، فرض کے علاوہ نفل نماز بھی ہے، جسے جو ہے سنتے وغیرہ بھی کہتے ہیں، نوافل بھی کہتے ہیں۔ اسی کے بعد اگر دیکھا جائے صدقہ ہے، ایک ہوتا ہے فرضی صدقہ ہے، ایک ہے نفلی صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، فرضی زکوٰۃ ہے، نفلی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح یعنی ایک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے اس پر جو ہے وہ حج فرض ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ حج کرتا ہے تو وہ نفل میں جو ہے اس کا شمار کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں اگر فرضی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ نفلی طور پہ بھی جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ساتھ اللہ نے فرمایا وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ والا ہے، جو بندہ اللہ کا دوست ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، یعنی اللہ اس سے محبت کرے گا اور وہ جو ہیں اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسی قوم کو لے کے آؤں گا۔ تو دیکھنا ہے کیا ہم وہ لوگ بن رہے ہیں جو ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ ہم سے محبت کرے؟ وہ کیسے اللہ محبت ہم سے کرے گا؟ جب ہم فرض کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے، فرض نماز پڑھیں گے، فرضی روزے رکھیں گے، فرض صوم و صلات، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو ہیں ان کو کریں گے، اس کے بعد نوافل کی پابندی کریں گے۔ نوافل نفلی روزہ ہے، نفلی صدقہ ہے، نفلی نماز ہے، نوافل یعنی اس کی جو ہے ادائیگی کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے اور اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ کچھ بدعتی فرقے محبت الہی کا انکار کرتے ہیں، کچھ بدعتی فرقے جو ہیں وہ محبت الہی کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی محبت کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین کا یہ مسلک ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کی شان محبت ثابت ہے، جو مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کی ذات بے مثل ہے اس طرح اس کی محبت اور دیگر تمام صفات بھی بے مثل ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی تو کوئی چیز نہیں، وہ تو سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی صفات میں مثالیں پیش کرنا کہ اللہ ایسے ہے، اللہ محبت ایسے کرتا ہے جیسے ہم محبت کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی محبت کی آپ مثال نہیں دے سکتے، یعنی اس کی محبت ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان شیان ہے۔ ہم اس کی محبت کی جو ہے وہ مثالیں نہیں بیان کرتے،
اللہ کی صفات ویسے ہی ہیں، اللہ کی صفات ویسے ہی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، جیسے اس کو جو ہے جیسے اس کی شان کے شیانے لائق ہیں۔ ہم اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ تمثیل وغیرہ یا تحریف وغیرہ کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ تو معتزلہ اور ان جہمیہ فرقوں کا جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو ہیں وہ ایسے ایسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ایسے ہاتھ ہیں، اللہ کے ایسے جو ہیں چہرہ ہے، ایسے ایسے وہ اللہ کی صفات میں جو ہے نعوذ باللہ کس قدر تحریف کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کی صفات جو بھی اللہ کے قرآن سے، نبی پاک کی حدیث سے ثابت ہیں، وہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے ہی جو ہیں وہ اس کی جو ہیں وہ صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہم اس میں کسی قسم کی جو ہے تمثیل وغیرہ بیان نہیں کرتے۔ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا جس سے میں محبت کرتا ہوں اور جو اس کا ولی ہوتا ہے، اللہ اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پیر اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک راستے پر چلا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب وہ بندہ پھر فرض کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب پھر میں انسان سے محبت کرتا ہوں، فرمایا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي، میں اس شخص کا جو ہے وہ کان بن جاتا ہوں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں میں اس شخص کا کان بن جاتا ہوں، يَسْمَعُ بِهِ، يَسْمَعُ بِهِ، جس سے وہ سنتا ہے، فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں جو ہوں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، یمشی بِهَا، جس سے وہ چلتا ہے۔ ساتھ فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پھر کوئی سوال کرے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ضرور جو ہے وہ سوال پورا کرتا ہوں، میرے سے وہ دعا مانگے میں اس کی ضرور دعا جو ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں نا، میں اس کا جو ہے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صراط کر کے انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، نہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پیر کو اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک راستے پر چلا دیتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے کان سے وہی سنے گا جس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی، یعنی جس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی وہ اپنے کان سے وہی چیز سنے گا، اور اپنی آنکھ سے جو ہے وہی چیز دیکھے گا جو اللہ کی رضا کا باعث بنے گی۔ یعنی اللہ کی آنکھ، اللہ فرماتے ہیں نا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے وہی چیز دیکھے گا جو اللہ کی رضا کی جو ہے وہ سبب بنے گی، اللہ کی رضا کا جو ہے وہ حامل بنے گی۔ اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی وہ اپنے ہاتھ سے وہی اعمال سارے انجام دے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنے گے۔ اپنے پیر سے اپنے قدموں کو انہی کی طرف، ان راستوں کی طرف لے کے جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر جن کی جو ہیں وہ صفات بیان کی ہیں کہ صراط مستقیم کے راستے کی طرف جو ہے وہ اپنے پاؤں چلائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی خوشنودی کے مطابق اس کو جو ہے وہ تمام شریعت کا پابند کر دیتا ہے، کیونکہ شریعت کی پابندی ہی سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے، بعض سسٹر کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق سے الگ تھلگ ہے اور جدا ہے، وہ سب سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اگر اللہ کو دیکھا جائے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ساتوں آسمان سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان تو عرش پر بلند ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو جو ہیں وہ اپنے عرش پر مستوی ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو انسان کی شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یعنی اللہ علم کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اتنا جو ہے وہ جو ہے قریب ہے، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ہماری سماعت محدود ہے، ہم ادھر کوئی بات سنیں، باہر کمرے میں کوئی بات کر رہا ہو ہمیں تو سنائی نہیں نہ دیتی، ہماری آنکھ کی بصارت میں
جو ہے وہ محدود ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر بیٹھ کے، اپنے عرش پر بیٹھ کے جو ہے وہ کالی رات ہو، کالی رات کالا اندھیرا ہو، اور اس کالے پتھر کے اندر جو ہے وہ کیڑا چل رہا ہو یا وہ کیڑا جو ہے موجود ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کی پکار بھی سنتا ہے، اس کو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تو ایسا جو ہے سمیع البصیر ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمثیلیں بیان کرنا یہ جو ہیں ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ جو ہے وہ عرش مستوی پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی حرکات و سکنات کی حفاظت کرتا ہے، اس سے یہ مراد ہے، یعنی اللہ اس کے آنکھ، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے قدم جو ہیں ان کی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں راہ راست پر رکھتا ہے، ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ وہ جو مانگتے ہیں نا اللہ انہیں عطا کرتا ہے، اور اس کی پناہ چاہتے ہیں تو انہیں اپنی پناہ میں لے لے۔ جب وہ اللہ سے کسی چیز کی پناہ طلب کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی پناہ بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ انسان موبائل بھی چلائے گا نا تو اس کا موبائل تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی آنکھ اتنی پاک ہوگی، جو جب وہ برائی کو دیکھنے لگے گا جو وہ ایک ہی کلک میں اس کو جو ہے وہ آگے بھیج دے گا، اس کو دیکھے گا ہی نہیں، اس کو جو ہے آگے نکال دے گا، ایسی جو ہے سین وغیرہ آئے گا۔ تو اس کے کان سے اگر وہ دیکھے گا کوئی ایسی گالی گلوچ یا گانا وغیرہ ہے، میوزک وغیرہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ اپنے کان سے سنے گا ہی نہیں، وہ کہے گا کہ اس سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے تو میں کیوں سنوں بھائی۔ یعنی وہ اپنے کان، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا، اللہ جو ہے اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کے ہاتھ، اس کے قدم، اللہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی رضا کے مطابق جو ہے اس کو انسان کے جو ہے اس کو اس طرح جو ہے گامزن کر دیتے ہیں جس سے وہ برائی سے بچا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اپنی نگرانی میں اس کو جو ہے وہ زندگی، وہ اللہ کی نگرانی میں، اپنی اللہ کی نیابت میں جو ہے وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کی محبت کا طریقہ کار کیا ہے کہ انسان فرض کی ادائیگی، فرائض جو اللہ نے فرض کیے ہیں ان کی بھی ادائیگی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی جو ہے وہ بہت پابند ہوتا ہے۔ یعنی نفلی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقہ خیرات ہے، اس کا بھی پابند ہے۔ یہ نہیں صرف آج تو ہم فرضی نہیں پڑھتے، ہم نے نفل کہاں پڑھنے ہیں، ہم نے سنتے کہاں پڑھنی ہے، ہم تو فرضی نماز سے جو ہے دور بھاگتے ہیں، فرضی روزوں سے دور بھاگتے ہیں، فرضی صدقہ و خیرات سے دور بھاگتے ہیں، ہم نے نفلی کہاں سے ادا کرنا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف پر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے جو ہے کسی کے چلنے کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، جنت میں نا کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے بھائی جس کے چلنے کی جنت میں جو ہے وہ قدموں کی آہٹ آ رہی ہے؟ فرمایا یہ تمہارا جو ہے مؤذن بلال ہے، وہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے لیکن اس کے چلنے کی آواز جو ہے نا وہ جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف سے واپس آئے، پوچھا بلال آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے سنی ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں نا، وضو کے 2 نفل جو ہے وہ ادا کرتا ہوں، یعنی نفل کی ادائیگی کی وجہ سے ان کی جو ہے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یعنی نفلی عبادت اللہ کو کتنی پسند ہے، کتنی پسند ہے، اس وجہ سے اللہ انسان سے محبت کرتا ہے نفلی عبادت۔ اور جو بندہ نفلی عبادت کرنے والا ہوگا نا وہ کبھی بھی فرائض میں کمی کوتاہی نہیں کرے گا، وہ فرائض کو بھی ادا کرے گا اور نفلی عبادت ایکسٹرا طور پہ کرتا ہے، تو اللہ اس کو ہی توفیق دیتا ہے جو فرض کی جو ہے وہ ادائیگی کرتا ہے۔ جو بندہ فرض کا پابند ہے نا وہ نوافل کا بھی پابند ہوگا، اور جو فرض کا پابند نہیں نا وہ نوافل سے بھی دور بھاگتا ہے، نوافل سے بھی سستی اور کاہلی برتتا ہے۔ اس لیے فرائض کی بھی ادائیگی کرنی ہے اور نوافل کا بھی احترام کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، غالباً سیدنا رافع بن خدیج تھے یا شاید کوئی اور تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک دن فرمایا بھائی آپ تو بڑی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، سوال کر مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو وہ کہنے اگر ہمارے جیسا ہوتا کوئی دنیا کا مال مانگتا بھئی مجھے فلاں جگہ پہ، فلاں بستی میں، فلاں شہر میں، فلاں جو ہے محلے میں یا فلاں سوسائٹی میں مجھے پلاٹ جو ہے الاٹ کیا جائے، مجھے بنگلہ الاٹ کیا جائے، مجھے گاڑی دے کے دی جائے، مجھے جو ہے یہ چیز مہیا کی جائے، مجھے فلاں عہدے، فلاں سٹیٹس، فلاں جو ہے مجھے عہدہ دیا جائے، نہیں، انہوں نے پتہ کیا مانگا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے آپ کی جنت میں رفاقت طلب کرتا ہوں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جو ہے جنت میں آپ کا پڑوس عطا فرمائے، آپ کا ہمسایہ بنائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر، یعنی نفلی نماز جو ہے کثرت سے ادا کیا کر،
نفلی نماز کثرت سے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت میں میرا پروس عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پروس لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کرے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنے، تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سے محبت بھی کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں پروس بھی عطا فرمائے گا۔ یہ تمام چیزیں کیوں مل رہی ہیں؟ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام میں مل رہی ہیں، اللہ کے محبت کرنے کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ تو یہ آج کی انتہائی اہم حدیث تھی، جس میں جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا طریقہ کار کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے، ان کو انعامات میں کیا عطا فرماتا ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ کیسے گزرتی ہے، اور ان کا آخرت میں انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فرض عبادات کے بعد اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ نوافل ہے۔ نفل عبادت صرف ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص قرب، محبت، معیت اور نصرت کا راستہ ہے۔ تو پھر وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، چلتا ہے تو اللہ کی مدد سے چلتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ کے ہاتھ کی طاقت بن جاتا ہے۔ یہ رشتہ صرف ظاہری عمل سے نہیں، دل کی طلب، روح کی لگن اور خالص نیت سے قائم ہوتا ہے۔ یہ تعلق دنیا کو بدل دیتا ہے اور بندے کو دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے، یعنی بندے کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ اگر اس پورے نچوڑ کو، پورے درس کو ایک جملے میں پرویا جائے نا، تو اسے ایسے کہا جا سکتا ہے کہ نفل عبادت کو مقبولی نہ سمجھیں، یہ محبوبوں کی راہ ہے، یہ وہ در ہے جہاں بندہ طالب نہیں رہتا، محبوب بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا محبوب بنائے، اور ہمیں جو ہے اس حدیث کا مصداق بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں پروس بھی عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔